بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 2019 سے لے کر آج 2024 تک میں نے ہر سال کوئی 10 کتابوں کا اپنا مطالعہ کافی وسیع رہتا ہے، 30 35 40 کتابیں میں سال میں پڑھ لیتا ہوں اور پڑھتا اپنے لیے ہوں، مگر یہ کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں سے ایک سلیکشن آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں۔ 10 کتابیں ہر سال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ان کا کوئی اپنے اعتبار سے، اپنی ذہنی جستجو کے اعتبار سے ایک اندازہ کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ جو میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ایک میری ذاتی جستجو ہے کہ اللہ کی تلاش، اللہ سے قرب اور اس کی کائنات کو دیکھنا اور انسان کو دیکھنا، اس کے اوپر میرا خاص مطالعہ رہتا ہے۔ دوسری چیز پھر آپ کی پرائرٹی اور میری اہمیت دونوں ہیں، وہ پاکستان اور جمہوریت اور پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کا ارتقاء اور کہاں آیا اور کہاں سے مجھے امیدیں باندھنی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ پھر جہاں اللہ کی تلاش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی پڑھتا ہوں، اسلام التصوف، کیونکہ مجھے بڑا سکون ملا تصوف کے حوالے سے۔ میری اپنی تعلیم جو میں نے کی وہ زندگی میں ذرا سے تاخیر کے ساتھ شروع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی سائنس کے حوالے سے اللہ کی تلاش میں میری کیا مدد ہوتی ہے، اور نئی سائنس کے اعتبار سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ، جس کے اوپر میں نے پہلا مضمون لکھا تھا جب صدارت کی ذمہ داری سے آپ نے مجھے سونپی گئی تھی، تب سے جو پہلا مضمون لکھا تھا وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ پر لکھا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے تیز راستہ جو ہے وہ اپنے انٹلیکٹ کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس سال اسی اعتبار سے میں 10 کتابیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ خلاصہ ہے اس سارے پڑھائی کا جو میں نے پچھلے سال کی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو کچھ کتابیں پسند آئی ہوں گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تلاش پاکستان کے حالات کے اعتبار سے، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کہیں گے کہ جی اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ آپ اس کی فکر کیجئے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ علم اور عبادت یہ مسلسل چلتی ہے۔ آزمائش میں بھی جو لوگ ہیں، اسیری میں بھی جو لوگ وقت گزارتے ہیں، تو علم اور اللہ کی تلاش میں گزارتے ہیں۔ تو پاکستان بھی خود بھی ایک اسیری کی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ جو اس کا پوٹینشیل ہے، اس پوٹینشیل تک ہم پہنچ نہیں پا رہے۔ تو میں بسم اللہ کرتا ہوں اپنی پہلی کتاب سے۔ یہ کتاب ہے جمہوریت اسلام اور اس کی جمہوریت کی تاریخ اسلام میں۔ اچھا، میں جتنا بھی میں نے تاریخ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر میں جمہوریت کا ارتقاء خلفائے راشدین کے زمانے سے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے اور جو مشاورت کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو وہ جمہوریت سب سے بڑی مثال ہے اس کی۔ اس وقت دنیا کے اندر مشاورت کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ تو یہ کتاب مجھے مرحوم ڈاکٹر ایس ایم ظفر نے عطیے کے طور پر بھیجی تھی، اور میں ان کا مشکور ہوں۔ اور اس کتاب کے اندر سے مجھے بڑا علم ہوا اسلامی تاریخ اور جمہوریت کے حوالے سے، کس انداز سے پہلے خلیفہ چنے گئے، کس انداز سے دوسرے خلیفہ چنے گئے، کس انداز سے تیسرے اور کس انداز سے چوتھے خلیفہ چنے گئے جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اور ان کے زمانے میں جمہوریت کے اعتبار سے جو انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیا انصاف کا، وہ بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ جمہوریت بغیر انصاف کے چل نہیں سکتی۔ تو لہٰذا بہت خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا۔ حضرت عمر نے ایک خط لکھا موسیٰ اشعری کے نام، اور وہ خط ایک خوبصورت اندازہ ہے ابو موسیٰ کے نام، جن کو جج بنا کر بھیجا بصرہ میں اور کوفہ میں۔ اور حضرت عمر نے ایک خط لکھا کہ تم اس بات کا اہتمام کرنا کہ لوگوں میں فرق مت کرو جب انصاف کرنے بیٹھو، بہت اہم بات ہے۔ دوسرے، حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ تم جو غریب آئے اس کی طرف سے مقدمے کو تم ضرور سمجھو، ممکن ہے وہ اپنی الفاظ کی بنیاد پر، اپنی زبان کے حوالے سے محدود ہو، عکاسی نہ کر سکے اپنے مسئلے کی۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جو باہر سے آئے اس کا مسئلہ جلدی حل کرو۔ تو میں یہاں پر اسی کمرے میں جب وفاقی محتسب کے حوالے سے اور سارے محتسبین کے حوالے سے اپیل سنتا ہوں تو اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں کہ اگر کوئی دور سے آیا ہے تو اس کا مقدمہ سنو۔ چوتھے یہ کہ اپنے جذبات کو مقدمے کے اندر، فیصلے کے اندر شامل نہیں کرنا، جذبات کو الگ رکھنا۔ کہیں کسی کو یہ احساس نہیں ہو کہ کوئی آدمی کوئی اپیل لے کر آیا ہے، کوئی درخواست لے کر آیا ہے، تم نے غصے میں اس سے بات کی۔ تو میں خود بھی اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ اپنے جذبات کو قابو کروں۔ پانچویں بات بڑی اہم بات ہے کہ حضرت عمر کا کہنا یہ ہے کہ تم سے اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو
تو ان کی اس وقت انہوں نے کہا کہ فیصلہ واپس لو، جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ یو ٹرن. اگر احساس ہو جائے کہ فیصلہ غلط ہو گیا تو اس کو واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور چھٹی بات یہ ہے اور بڑی اہم کہ جو فیصلہ کرو اس کو پھر امپلیمنٹ کرواؤ. اور اس معاملے میں حضرت عمر بڑے سخت تھے اور یہ ان کی ہدایت تھی کہ اپنا دروازہ کھلا رکھو، کیونکہ اگر لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو تم انصاف کیا کرو گے؟ یعنی لوگوں کے درمیان اور تم نے فاصلہ پیدا کر دیا تو کیا کرو گے؟ تو آج کل جو زمانہ بدلا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ ای میل اور اس انداز سے ہر شخص ہر ایک جگہ پہنچ سکتا ہے. تو حضرت عمر نے ایک گورنر کے متعلق ان کو اطلاع ملی کہ جناب اس نے دہلیز بنا لی ہے اور لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے اس سے قبل کہ اس کو ان سے ملیں. تو حضرت عمر نے ایک صحابی کو بھیجا ان کے پاس اور کہا کہ ان صحابی کو ہدایت دی کہ پہلے تو اس کی دہلیز توڑ دینا، بات بعد میں کرنا، دہلیز توڑ دو کہ وہ رکاوٹ اس عام آدمی کی پہنچنے میں روکی جائے. اور دوسرے پھر اس کو یہ کہنا کہ اگر آپ اپنا دروازہ کھلا نہیں رکھ سکتے، اور وہ آج کل کنسیپچولی یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھلا رکھیں، آج کل کنسیپچولی میں اس سے مدد یہ لیتا ہوں کہ راستہ کھلا رہے، ہر شخص کی بات پہنچ سکے جہاں پہنچنی ہے. یعنی اگر کوئی بات ایسی ہے جو مجھ تک پہنچ رہی ہے ضرور میں اس پہ توجہ دوں، مگر زیادہ فکر اس طرح سے کروں کہ سسٹم میں وہ بات ضرور پہنچے تاکہ سسٹم کے ذریعے مسئلہ حل ہو. تو یہ، اور حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے، لیٹیگنٹس کے اوپر ان کو سہولیات دی جائیں. یہ میں آج کل پاکستان کا ماحول دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انصاف مہنگا ہو گیا، صرف امیروں کے لیے انصاف لا، غریب پستہ رہتا ہے، اور امیروں کے ساتھ بھی جو انصاف ہے وہ ناانصافی کی حدوں کو بڑے زوروں میں چھو رہا ہے. میں اللہ کے قہر اور غضب سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کتاب، اس کا نام ہے اکنامک اوریجنز آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریسی، اور یہ ڈیرن ایسیموگلو اور جیمز رابنسن کی ہے. پچھلے سالوں میں ان کی ایک کتاب کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور وہ بھی میری بیسٹ بکس میں تھا. اس کتاب کا نام تھا وائی نیشنز فیل، اور اس کے اندر ان دونوں لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے تجزیہ کیا تھا کہ وہ قومیں جو انسٹیٹیوشنز اچھے بنا لیتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں انسٹیٹیوشنز نہیں بناتی، مثال کے طور پر جوڈیشری کمزور ہو یا جو بھی ادارے بیوروکریسی کمزور ہو، تو وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. بلکہ انہوں نے اس وقت مثال دی تھی افریقہ میں کئی ممالک کی اور یورپ میں کہ دریا کے ایک طرف انسٹیٹیوشن بن گئے وہی ملک اور ترقی کرتا ہے، اور دریا کے دوسری طرف وہی ویسے ہی ملک اور ترقی نہیں کرتا. جو ہمارے ریجن میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ترقی بھی کر رہے ہیں اور ایک پڑوسی ملک ترقی بھی نہیں بھی کر رہا، اور انسٹیٹیوشنز کا فرق ہے. تو ان کی یہ کتاب بڑی اچھی ہے. تو مجھے یہ فکر ہوئی کہ پاکستان کے اندر یہ کبھی جمہوریت کبھی آمریت، یہ چکر ہے کیا؟ تو اس کتاب نے میتھمیٹکس کے ذریعے بھی اور بڑی اچھی طرح سے منطقی انداز سے یہ کہا کہ جمہوریت آتی ہے کسی جستجو کے ذریعے. اچھا، ایک جمہوریت کی ابتدا پاکستان کے اندر اسلام کے اندر ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشاورت کا حکم دیا، میرے نبی نے اسٹیٹ بنا کر دکھا دی، خلفائے راشدین نے امپلیمنٹ کر دکھا دیا کہ ہر آدمی برابر ہے اور انصاف کا انداز بتا دیا. مگر اس کے بعد یہ ملوکیت کے اندر بدل گئی اور یہ معاملہ چلتا رہا. میں ایک اور کتاب کا بعد میں ذکر کروں گا کہ جہاں ارتقائی اعتبار سے قانون سازی کیسی ہوئی. مگر یہ کتاب اس بات کو کہتی ہے کہ رینیسانس کے زمانے میں اور اس سے پہلے ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ آمروں سے اور بادشاہوں سے جمہوریت نے پکڑ لی اور آہستہ آہستہ یعنی حقوق کو کھینچا. اس کھینچنے کے اندر برطانیہ کی مثال لیتے ہیں کہ جہاں پر لارڈز تھے، پہلے بادشاہ تھا سب کچھ کرتا تھا، پھر لارڈز اس نے بنایا وہ سب کچھ کرتے تھے، پھر عام آدمی تک معاملہ نہیں گیا تو 300-400 سال تک یہ معاملہ کھینچا گیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ حقوق ملے. عورتوں کا بھی معاملہ، حقوق جب ملے جب عورت کی ضرورت پڑی ورک فورس کے اندر تو حقوق ملے. مگر میں نے پاکستان پر جس کو اپلائی کیا تو یہ کہتے ہیں کہ یا تو لوگوں کی انریسٹ کی وجہ سے آمر جو ہے وہ اپنے حقوق تھوڑے سے دیتا ہے یا حادثات کے اعتبار سے دیتا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں جب میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو مجھے بڑی کلیئرلی نظر آ جاتی ہے کہ ایوب خان نے ایک ایلیٹ کیپچر کیا اور ایلیٹ کیپچر 10-12 سال رہا، اور جب وہ فیل ہوا تو بڑے حادثاتی اعتبار سے فیل ہوا کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا.
تو یا تو یہ کہتے ہیں کہ تو انقلاب آتا ہے زمین پر جب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، یا بڑا حادثہ کوئی پیش آتا ہے، یا ملک ٹوٹ جاتا ہے تب جمہوریت واپس آتی ہے۔ تو جب ملک ٹوٹ گیا تو جمہوریت واپس آئی، اور بھٹو صاحب کے زمانے میں جمہوریت شروع ہوئی۔ پھر 1977 کے اندر ایک کانفلکٹ کی وجہ سے ایلیٹ کیپچر دوبارہ ہوا۔ ایلیٹ کیپچر میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایلیٹ کے اندر سب شامل ہیں، بزنس انٹرسٹ شامل ہے، فوج شامل ہے، جو ایلیٹ ہے تعلیم یافتہ طبقہ بھی شامل ہے، سبھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سلوپ جو ہے نا، کہ مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر زمین کی قیمت بڑھے گی تو ایلیٹ کے مزے آئیں گے، پاکستان کے اندر سٹاک مارکیٹ بڑھے گی تو ایلیٹ کے مزے آئیں گے، غریب کو تو کچھ نہیں ملتا۔ تو لہٰذا پھر ایوب خان حادثاتی اعتبار سے پاکستان ٹوٹ گیا، پھر جمہوریت آئی، پھر جمہوریت کے آنے کے ساتھ 77 میں دوبارہ ایلیٹ کیپچر ہو گیا، پھر ضیاء الحق صاحب کا حادثاتی کیفیت سے حادثہ ہوا، شہید ہوئے، تو جمہوریت واپس آئی، پھر یہ جمہوریت چلتی رہی، پھر مشرف صاحب ایز اے ڈکٹیٹر واپس آئے، اور پھر بے نظیر کی شہادت ہوئی۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیے مشرف صاحب کے آنے کے بعد سے جب بے نظیر کی شہادت ہوئی پھر جمہوریت آئی، اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ایلیٹ کیپچر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اس نے اکنامک اوریجنز اور جمہوریت کو، ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا یہ سٹرگل بیان فرمایا جو پاکستان پر پورا اترتا ہے۔ یہ ہے ایک کتاب وائل بی حلاق کی، دا امپاسبل اسٹیٹ۔ اچھا، جب میں نے اس کا ٹائٹل پڑھا، اور یہ بڑا اچھا ریسرچر ہے، امریکہ میں کام کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، تو جب میں نے پڑھا کہ امپاسبل اسٹیٹ، اور مجھے پتہ چلا کہ اسلام سیاست اور اخلاقیات پر ہے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار امپاسبل اسٹیٹ کس طرح سے۔ تو لہٰذا جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اسلام کی ارتقائی قانون سازی کے اعتبار سے اندازہ ہوا، اور مجھے یہ پتہ چلا، جس کے متعلق میں مختلف موقعوں پر گفتگو کرتا رہتا ہوں، کہ اسلام میں قانون سب سے پہلے قرآن، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے انہوں نے انٹرپریٹ کیا، تیسرے یہ کہ خلفائے راشدین نے کیسے کیا، اس کے بعد قانون جو ہے اس کی روح اور اس کی جڑ طے ہو گئی۔ اچھا، اس جڑ کی بنیاد پر پھر اسلام کے اندر قانون نے کیا مقام حاصل کیا، یہ اس کتاب کے اندر بڑے اچھے انداز سے اس نے بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب، یہ جو اسلامی ریاست بنتی ہے، اس کے اندر جو قانون سازی ہے وہ معاشرے نے کی ہے، وہ اس طرح سے کی ہے کہ کبھی خلیفہ نے قانون سازی نہیں کی، کبھی بادشاہ نے نہیں کی، کبھی سلطان نے نہیں، کبھی وزیر نے نہیں کی۔ مفتیوں نے، جب لوگ معاملات لے کر مفتیوں کے پاس گئے کہ جی یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ مشکل ہے، تو انہوں نے قرآن، سنت اور خلفائے راشدین اور صحابہ کے نام کے زمانے کے جو معاملات تھے اس اعتبار سے فیصلہ کیا، اور یہ صدیوں چلتا رہا۔ کبھی ریاست نے کوئی قانون نہیں بنایا، کبھی سلطان نے، کبھی بادشاہ نے کوئی قانون نہیں بنایا، لہٰذا یہ معاشرے سے ایوالو ہوتا ہے قانون۔ یہ بڑی انوکھی بات ہے اسلام کے اندر۔ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ریاستیں ہیں جس میں سرویلنس اسٹیٹ ہیں، جس کے اندر ایک ایک چیز کسی کی پتہ چلتی ہے، وہ اسلام کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔ اور ایک اور بات بڑی اہم انہوں نے اس بات کا کہا کہ معاملات کا کوئی قانون بنے کہ میں اس کے ساتھ کیسے میرے معاملات ہوں گے، اس کے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے، وہ قانون بغیر عبادات کے اور بغیر قرآن کے مورل اینکر کے کوئی معاملات کا قانون بھی نہیں بن سکتا۔ اخلاقی اینکر جو ہے وہ وہاں سے ملتا ہے، پھر معاملات کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں 5 کلیات کا ذکر ہے۔ بڑی اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی ریاست اور اسلامی قانون کا ڈائریکشن کیا ہے۔ تو لہٰذا خلیفہ، بادشاہ، سلطان جو ہے وہ قانون نہیں بناتا تھا، وہ قاضی بنا دیتا تھا کہ قانون وہاں سے لوگے، فیصلے تم کرو گے، اس قانون کو جو ایوالونگ قانون ہے وہاں سے کرو گے۔ مگر ایک 5 کلیات ہیں جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور ان 5 فاؤنڈیشنز پر قانون کی عمارت بنتی ہے۔ ایک ہے جان کی حفاظت، بڑی اہم ہے۔ اس وقت پاکستان یا دنیا کے حالات کے اندر دیکھیے تو جان محفوظ نہیں ہے، چادر اور چال دیواری کے اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ چادر اور چال دیواری کیسے انکروچ ہو سکے گی، میری باتوں کو کون ریکارڈ کر سکتا ہے، میری ویڈیوز کون چپکے سے بنا سکتا ہے۔ اسلام بڑا اس میں کلیئر ہے۔ دوسری بات یہ کہ پروٹیکشن آف پراپرٹی،
جائیداد کی تحفظ، جو میں نے کمایا وہ میں پروٹیکٹ کر سکوں۔ تیسری کلیات کے اندر دماغ ہے کہ دماغ کی آزادی، اس اللہ کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے دماغ مکمل آزاد۔ تو جو اسلامی ارتقاء میں یعنی بنو امیہ اور اس کے بعد جناب عثمانی سلطنت آئی، اس زمانے میں جو لبرٹی تھی، یا اندلس کے اندر جو اسپین کے اندر لبرٹی تھی، وہ اس وجہ سے کہ دماغ آزاد تھا۔ تو دماغ کی آزادی، انسان کی سوچ کی آزادی۔ چوتھے یہ کہ مذہب کی آزادی سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے پریکٹس کے اعتبار سے۔ اور پانچویں یہ کہ آزاد معاشرہ ہو۔ یہ 5 کلیات ہیں مذہب کی۔ تو اس وجہ سے میں یہ کتاب بڑے اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام کی اصل روح کو پکڑنا ہے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے، وہ امپاسبل اسٹیٹ، یہ وائل بی حلاق کی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ کتاب ہے دا 40 رولز آف لو۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور میری صوفی تربیت اور صوفی اعتبار سے میں نے زندگی میں دیر سے صوفیت کے اوپر پڑھنا شروع کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے مولانا جلال الدین رومی کو، علامہ اقبال کی محبت جلال الدین رومی کے ساتھ، اور ان کے اذکار اور ان کی زندگی کے معاملات یہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تصوف کے حوالے سے اللہ کی تلاش کے اندر، اللہ کی محبتوں کے اعتبار سے جو تلاش ہے، کیسے ان کی سوچ یہ تھی کہ شریعت وہ دائرہ بناتا ہے جس کے اندر زندگی گزرتی ہے، اور طریقت جو ہے، صوفیت جو ہے، وہ اللہ کی تلاش میں اس دائرے کا سینٹر بنتا ہے۔ تو آدمی مختلف ادوار سے گزرتا ہوا طریقت کے اندر اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے اور زندگی میں سکون پاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ترکی کے اندر وہ سما کے اعتبار سے وہ ان کا صوفی ڈانس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ مجھے انہی مولانا کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ وہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو وہ جب میں چھوٹا تھا تو سناروں کی دکانیں ہوتی تھیں جہاں پر وہ پتہ بناتے تھے سنار کا، تو اس کی آواز آتی تھی، ڈب ڈب مارتے رہتے تھے، وہ ورقہ بنتا تھا جو ورقہ لگایا جاتا تھا مٹھائیوں پر اور سب پر۔ تو مولانا ایک بازار سے گزر رہے تھے جہاں یہ ردمک آواز آ رہی تھی، اور اس کے اعتبار سے جیسے وہ اپنے دنیا سے باہر بھی سوچا کرتے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے وہ گھومنا اور رقص کرنا شروع کیا، تو وہاں سے اس کی شروعات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رقص جو ہے وہ جب ان کو کائنات کے اعتبار سے، اللہ کی قدرت کے اعتبار سے وہ محو ہو جاتے تھے، تو کسی پلر کے ساتھ بھی وہ پکڑ کر جھوما کرتے تھے۔ خیر، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں ایک ان کا دوست آیا شمس تبریز، اور شمس تبریز سے بے انتہا مولانا کو محبت ہو گئی۔ 2-3 سال کی رفاقت رہی، اور ایک واقعہ بڑا اہم ہے جو مجھے دیکھ کر تعجب بھی ہوا کہ شمس تبریز نے مولانا سے کہا، مولانا آپ میخانے سے 2 شراب کی بوتلیں لے کر آئیے۔ مولانا نے کہا کہ میں؟ اور مولانا کا بڑا چرچا تھا جس شہر میں وہ رہتے تھے، اور جو جمعے کے دن لوگ سارا شہر امٹ کر آتا تھا ان کے پاس، تو مولانا نے کہا میں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اچھا، شمس تبریز سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ گئے، اور اس نے کہا کہ جب وہاں بیٹھ کر بات بھی کرنا لوگوں سے، ان کی پریشانیاں بھی سننا۔ تو مولانا گئے، 2 شراب کی بوتلیں لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو شمس سے کچھ خاموشی رہی۔ کچھ دنوں بعد شمس تبریز نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کیوں آپ کے ساتھ کیا؟ کیونکہ آپ اپنی شہرت میں اور اپنی انا میں آپ کا دماغ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کی شہرت، آپ کو یہ خیال تھا کہ میں بہت مشہور آدمی ہوں اور یہ سب کچھ، تو میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی شہرت اور اپنی انا کو قربان کریں۔ تو جب آپ شراب کی بوتلیں لینے گئے تو آپ کی شہرت خراب ہوئی، آپ کی انا ختم ہوئی۔ اب اصل جو شاعر ہیں مولانا رومی، جو محبت کی بات کرے گا، وہ ابھرا۔ تو قرآن کے متعلق مولانا نے یہ لکھا، اور شمس تبریز سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا قرآن ایک شمع ہے،
اس شمع کے اعتبار سے وہ روشنی پرووائڈ کرتا ہے سب چیزوں کی، مگر اگر صرف تم شمع پر فوکس کرو گے اور جو چیزیں منور کرتا ہے اس کو نہیں دیکھو گے تو اللہ کی خوبصورتی کہاں سے ملے گی تم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب اللہ کی خوبصورتی میں بچوں میں دیکھتا ہوں، اللہ کی خوبصورتی پھولوں میں دیکھتا ہوں، ایک اچھے جھونکا ہوا کا آتا ہے اس میں دیکھتا ہوں، بہار میں دیکھتا ہوں۔ تو جب شریعت کی بات کرو، قرآن سے حقوق، لوگوں کے حقوق کی بات کرو، مگر جب اللہ کو پہچاننا ہو تو کائنات بہت بڑی ہے۔ مولانا رومی کا محبت کا جو پیغام ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کو جب میں نے غور سے پڑھا تو مجھے 8 اس کی سٹیجز نظر آئیں۔ پہلی سٹیج تو مولانا کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنا دل کھول کر دیکھو، نفرتیں نکالو، اپنے آپ کو دیکھو، محبت یہاں سے شروع ہوگی۔ دوسری سٹیج مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی کہ دوسری سٹیج یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اگر تم محبت کی خوبصورتی نہیں سکھاؤ گے تو یہ معاملہ باہر نہیں جائے گا۔ تیسری سٹیج میں مولانا کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرو، اور وہ 40 گھر کی حدیث کے اوپر اپنے بات کو قائم کرتے ہیں کہ وہاں تک محبت اپنی پھیلاؤ۔ چوتھی سٹیج میں مولانا کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے محبت کرو، جہاں تم رہتے ہو، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، اپنی قوم کے ساتھ، جس شہر میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو۔ اس زمانے میں ملک اور نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں تھا، کہ ان سے محبت کرو۔ پانچویں سٹیج مولانا اس سے آگے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب اپنی قوم سے محبت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے نفرت کرو، جب اس سے آگے جاتے ہیں تو مولانا کہتے ہیں کہ انسانیت سے محبت کرو۔ انسانیت سے محبت کا مطلب وہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان قتل ہوا تو سمجھو انسانیت قتل ہو گئی، اور ایک انسان کی جان بچا لی تو سمجھ لو انسانیت بچا لی۔ تو بڑی بات ہے کہ وہ دین مذہب سے آگے جا کر وہ انسانیت سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ پھر چھٹی سٹیج بڑی خوبصورت اور بھی ہے، یعنی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے سے محبت کرو۔ یہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے، ایکالوجی کے اعتبار سے آج کل کہتے ہیں بادلوں سے، پانی سے، پتھر سے، ذرات سے، نباتات کے ساتھ، جان ہو نہ ہو، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر 7ویں سٹیج بڑی خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ پھر اپنے نبی سے محبت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کائنات بنائی اپنے نبی کی محبت میں۔ اور میں جب کائنات کی تخلیق پر آپ کے ساتھ ایک اور کتاب لے کر آؤں گا تو اسی بات پر واپس آؤں گا کہ کائنات بنی کس انداز سے اور کیسے لگتا ہے کہ یہ کائنات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی۔ اور آخری سٹیج پھر مولانا رومی کہتے ہیں 8ویں سٹیج یہ ہے کہ پھر تم اللہ سے محبت کرو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے نہیں شروع ہوتا، یعنی اللہ سے محبت کر کے نیچے لڑائیاں اور نیچے نفرتوں کا پرچار مت کرو۔ اللہ سے محبت آخر میں آتی ہے جب اس کی ہر ایک شے سے الٹیمیٹلی میرے نبی سے محبت کرو، تب وہ آتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے، یہ میری اپنی ریسرچ ہے مولانا کو پڑھ کر، یقیناً آپ بھی تلاش کریں گے تو آپ کو یہ ساری سٹیجز مل جائیں گی۔ یہ کتاب ہے میچیو کاکو کی، اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس میں یہ کتاب کا نام ہے دا گاڈ ایکویشن۔ اور میری تلاش جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کے اعتبار سے، اس کے اندر ہر سال میں بہت ساری کتابیں پڑھتا ہوں جو اس تلاش کے اندر اور اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے، اللہ اکبر کے اعتبار سے میرے اندر سرایت کرتی جاتی ہے کہ کتنا بڑا اور کتنی بڑی اس کی کائنات۔ اور یہ کتاب کا سب ٹائٹل ہے کہ یہ تلاش کے کوئی تھیوری، ساری چیزوں کی کوئی تھیوری مل جائے۔ اور انسان اتنا چھوٹا ہے اور یہ اس کو گھمنڈ ہے، اس کو خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی چیز پر کہیں نہ کہیں سے پہچان لے گا۔ اس نے ارسطو کے زمانے سے یہ بات تلاش کرنا شروع کی کہ انسان کیا سوچتا تھا۔ تو ارسطو کے زمانے میں 4 چیزوں پر اس نے کہا کہ 4 چیزوں پر دنیا بنی ہوئی ہے۔ ایک ہے مٹی، دوسرا ہے پانی، تیسری ہے آگ، اور چوتھی ہوا۔ یہی ان کو لگتا تھا اور اس اعتبار سے انہوں نے زمانے میں کہا کہ 4 چیزوں سے بنی ہے۔ پھر ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے 16ویں صدی کا۔ ایک مارک بونو کر کے ایک پادری تھا، اس کو سزا ملی اور اس کی گردن اڑا دی گئی، صرف اس بات پر کہ اس نے کہا تھا کہ اور بھی دنیا ہو سکتی ہیں جس میں جاندار آبادیاں ہوں،
اس کی گردن اڑا دی چرچ نے کہ یہ تم ایسی بات کر رہے ہو جس کی حقیقت کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس زمانے سے لوگ نکلے. پھر یہ جو تلاش ہے نا کائنات میں اور چیزوں کی، یہ زیادہ پرانی نہیں ہے. انسان جو ہے تو 1-2 لاکھ سال سے کچھ اس کے ایویڈنس ملتا ہے کہ اس کے فاسلز مل جاتے ہیں. 1-2 لاکھ سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کئی ارب سال پرانی ہے، کم سے کم 8-10 ارب سال پرانی ہے، اور انسان کی کہانی تو 1-2 لاکھ. اور صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاکھ میں اور ارب میں، لاکھ میں، ملین میں اور بلین میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو ملین جو ہے اگر ملین سیکنڈز کو جوڑا جائے تو 10-12 دن کے قریب ہو جاتے ہیں، مگر اگر بلین سیکنڈز گنے جائیں تو جناب وہ لاکھوں سال پر چلا جاتا ہے معاملہ. تو بڑا فرق ہے ملین اور بلین کا، اور میں جب ذکر کروں گا تو آپ اسی اعتبار سے ذرا سا سمجھ جائیے گا. تو نیوٹن وہ پہلا آدمی آیا جس نے کہا، پرزم لگایا اور اس نے کہا کہ یہ جو لائٹ ہے اس میں 7 شعاعیں ہیں الگ الگ، وائلٹ، انڈیگو، پیلی، نیلی، 7 مختلف شعاعیں. تو لائٹ ایک نہیں ہے. اس کے بعد میکسویل نے یہ کہا کہ ہر الیکٹرک فیلڈ کے ساتھ ایک میگنیٹک فیلڈ بھی ہے، جس کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ ہماری بجلی جنریٹ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہ الیکٹرو میگنیٹزم کی تھیوری میکسویل نے دی. پھر مارکونی نے آ کر یہ کہا کہ جو تم شعاعیں دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شعاعیں اور ہیں جو نظر نہیں آتی، آنکھ کو نہیں نظر آتی. اور اس نے ریڈیو ویوز کے اعتبار سے آپ کو یاد ہے مورس کوڈ لے کر آیا. پھر جب ایٹمز اور نیوکلیس ان چیزوں کا ذکر ہونا شروع کیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پتہ چلا کہ یار یہ تو مٹی نہیں، یہ ذرات نہیں، یہ تو ایٹمز بھی ہیں. پھر ایٹمز اور نیوکلیس کے حوالے سے آپ کو فرق بتاتا جاؤں کہ ایک نیوکلیس جو ہے ایٹم کے بیچ میں ہے تو 1,00,000 گنا نیوکلیس 1,00,000 گنا چھوٹا ہے ایک ایٹم سے. اچھا یہ تلاش رہی. پھر کائنات کے اعتبار سے پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ 700 ٹریلین ٹائمز، یعنی ٹریلینز کا بھی تصور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایسی روشنی کوئزر سے آ رہی ہے جو سورج سے 700 ٹریلین ٹائم زیادہ پر رونق ہے. اچھا میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تو اب تو یہ بھی ہو گیا کہ نیوکلیس کے اندر بھی جو پارٹیکلز ہیں وہ بھی بہت چھوٹے ہیں. اس سے چھوٹے اسٹیفن ہاکنگز نے بھی کہا، اور میں ایک اور کتاب کا ذکر کروں گا آپ کے ساتھ. اسٹیفن ہاکنگز نے بھی کہا کہ پارٹیکلز کوئی نہیں ہے. یہ بھی آیا کہ جی یہ بجلی جو ہے یہ شعاع ہے یا پارٹیکل ہے فوٹون کے اعتبار سے، اور کبھی وہ ویو بنتی ہے، کبھی وہ پارٹیکل بنتی ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. جب دیکھنے جاتا ہے کہ یہ ویو ہے یا پارٹیکل ہے تو وہ ویو بن جاتی ہے، جب نہیں دیکھتا تو وہ پارٹیکل رہتی ہے. تو یہ قدرت بھی ہم سے چیزیں چھپاتی ہے. تو اس کے ساتھ میں آخری چیز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میری تلاش تھی اس کے اندر ایک اور چیز آپ کے لیے ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو مجھے اور آپ کو کائنات نظر آتی ہے، واقعی بہت بڑی بات، جو مجھے اور آپ کو کائنات نظر آتی ہے اور جس پر ہمارا سارا فلسفہ اور ساری سائن ہے، وہ صرف آج کی تحقیق کے مطابق صرف 5% کائنات ہے. اس کائنات کے اندر وہ صرف 5% ہے. اس کائنات میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اور بھی کائناتیں ہیں جس کا میں کسی اور کتاب میں ذکر کروں گا. تو اس کائنات کے اندر صرف 5% مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. باقی 26% کہتے ہیں ڈارک میٹر ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں، اور 70% ڈارک انرجی ہے جس کا کچھ پتہ نہیں. صرف 4-5% نظر آ رہا ہے جس کے اوپر اتنا فخر کرتے ہیں. تو اللہ کی تلاش کے اندر یہ کہ اس کتاب نے بھی میری بڑی مدد کی. یہ تھامس ہرٹاگ کی کتاب ہے آن دی اوریجن آف ٹائم، کہ وقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں وقت کی قسم بھی کہتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر یعنی وقت کی اتنی اہمیت ہے. ہم سب کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو وقت ماضی، مستقبل، آج، اللہ کے ہاں وقت کا کوئی نہیں ہے. یہ صرف انسان اس بندشوں میں ہے جس کے اندر وقت ماضی، آج اور کل ہے، اور اسی کے اندر اس کی زندگی بھی پھنسی ہوئی ہے. تو آن دی اوریجن آف ٹائم مجھے تلاش تھی. یہ جو تھامس ہرٹاگ تھا یہ اسٹیفن ہاکنگ کا شاگرد تھا. اچھا اس کو سب سے پہلی بات جو میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں مولانا رومی کے کانسیپٹ سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت میں بنائی. تو ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں اینتھروپک پرنسپل. اینتھروپک پرنسپل برینڈن کارٹر نے 1973 کے اندر بھی لے کر چلا. اینتھروپک پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر لگتا یہ ہے کہ یہ دنیا
صرف ایک ساری کائنات کی جو ٹائمنگ ہے تو وہ دنیا ایک دنیا کے لیے بنی ہے، یعنی دنیا میں جو جان آئے یہ اس کے لیے بنی ہے۔ تو یہ میں نے اس کو سائنٹیفک امریکن کے ایک مضمون میں پڑھا تھا 1981 میں، اور مجھے آج تک یاد ہے، میرے اپنے کاغذات کی تلاش کروں گا تو میں نے اے بروہی صاحب مرحوم بہت بڑے وکیل تھے پاکستان کے ساتھ، میرے دوست بن گئے تھے، مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، تو ان کو میں نے ٹائپڈ خط لکھا تھا اینتھروپک پرنسپل کے اوپر، اور میں نے کہا کہ جو میری اور آپ کی گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر یہ پہلا مجھے سائنٹیفک ایویڈنس نظر آیا کہ کائنات بنی اس انداز سے کہ اس میں انسان پیدا ہو۔ تو اینتھروپک پرنسپل جو ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ویریشن میں ذرا سی بھی تبدیلی ہوتی تو کائنات نہیں بنتی۔ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو گریوٹی ہے اس میں ذرا سی فورس میں تھوڑا سا فرق ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ جو پیچھے بگ بینگ کا ایک ٹیمپریچر ہے 0.4 کیلوین یا کیا، وہ بیک گراؤنڈ ٹیمپریچر ہے، بگ بینگ کا ٹیمپریچر موجود ہے، اس میں ذرا سا بھی فرق ہوتا، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز کا فرق ہوتا تو یہ کائنات نہیں بنتی۔ اسی طرح سے 3 ڈائمینشن جو اسپیس کی ہیں، چوتھی ہوتی تو کائنات نہ بنتی۔ نیوٹران ٹو پروٹون ریشو، یعنی نیوٹران اور پروٹون کے ریشو میں 1.0014 سے بھی ذرا سا فرق ہوتا تو یہ کائنات نہیں بنتی۔ تو اس کو دنیا کے اعتبار سے جب ہم پلانٹس تلاش کرتے ہیں دوسرے ستاروں میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایسی مل جائے جو گولڈی لاکس فیکٹر کے اندر ہو، یعنی جو اپنے سورج کے بہت قریب نہ ہو اور بہت دور نہ ہو۔ بہت قریب ہوگی تو جل جائیں گے انسان جیسی اگر جاندار چیز ہے، اور اگر بہت دور ہوگا تو اتنی ٹھنڈی ہوگی کہ اس میں جان پیدا ہی نہ ہو۔ تو یہ اینتھروپک پرنسپل کہلاتا ہے کہ دنیا بنی اس انداز سے جس طرح سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی محبت میں اللہ نے دنیا بنائی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ گفتگو کرتا ہے کہ ملٹیپل ڈائمینشنز، جو اسٹرنگ تھیوری کا ایٹم سے بھی چھوٹی اسٹرنگز کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ پارٹیکل سے چھوٹے وہ اسٹرنگز ہیں جو وائبریٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ 10 ڈائمینشنز اور ہیں، یعنی میں اور آپ 3-4 ڈائمینشن میں رہتے ہیں، لینتھ، بریتھ، وڈتھ اینڈ ٹائم۔ کہتا ہے 10 ڈائمینشنز اور ہیں، یعنی ایسی کائناتیں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں فرشتے ہوں، ایسی کائناتیں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتی ہیں، ہم تو 3-4 میں پھنسے ہوئے نا، جس میں جنات ہوں، ایسی کائناتیں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کائناتیں ہیں، یعنی یہ جو کائنات نظر آتی ہے یہ تو اتنی ہے جتنی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے آگے کیا ہوگا، اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوانٹم تھیوری کے اعتبار سے ایک کوانٹم ایریزر ایکسپیریمنٹ ہے کہ کوانٹم جو ہے وہ ماضی کو بھی بدل دیتا ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ اس سے آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میں اور آپ جو فیصلے کرتے ہیں یہ ماضی کو بھی بدلتے ہیں۔ آج کے اعتبار سے تو یہ ایک ہولوگرافک پرنسپل ہے کہ وی آر لیونگ ان این ہولوگرافک ورلڈ، جس کے اندر واٹ وی ڈیسائڈ ٹوڈے افیکٹس آر پاسٹ آلسو اینڈ افیکٹس آر فیوچر۔ تو بڑی فلسفیانہ کتاب ہے، سائنٹیفک کتاب ہے، میں بڑے اسٹرانگلی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ تلاش ہے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے ٹائم وداؤٹ ٹائم، کہ ایسا بھی ہماری تصور میں نہیں ہے کہ بغیر ٹائم کے کیا ہوگا، مگر اللہ کی کائنات کے اندر یہ تصورات موجود ہیں، اور انسان تو اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کائنات کو سمجھے گا۔ یہ کتاب اسکیری اسمارٹ، یہ بو گاوداد صاحب کی ہے، جو ایک اوریجنلی ایجپشن ہے، اور انہوں نے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے بات کی ہے جس کے متعلق میں نے اپنی پچھلی کتابوں کے اندر ایک کتاب تھی ایرک بوٹسٹرم کی جس کا نام تھا سپر انٹیلیجنس۔ اس وقت دنیا کے اندر وہ کتاب میں نے 2014 میں پڑھی تھی کہ سپر انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بن سکتی ہے جو شاید انسانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہو۔ اچھا، وہ 2014-15 میں نے پڑھی، مگر اس زمانے میں اس کے اوپر گفتگو نہیں تھی۔ آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو لہٰذا جو میں نے پڑھا تھا، جو میرا فیئر تھا، وہ اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ پچھلے دنوں
پوپ نے خطوط جو لکھے ہیڈز آف اسٹیٹ کو اور بادشاہوں کو، بڑا اچھا خط لکھا انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، 10-12 پیجز کا خط مجھے بھی لکھا، جس کے اندر اس کیفیات کو کہ آگے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانیت ختم ہو جائے اور ایک نئی انٹیلیجنس سلیکان کے اوپر، کاربن بیسڈ انٹیلیجنس ہماری ہے، کاربن بیس انٹیلیجنس کے اندر ارتقائی کیفیت ایسی ہے کہ ہزاروں سال میں انسان بدلتا ہے، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سلیکان میں ہے یہ سیکنڈز کے اندر اور مائکرو سیکنڈز کے اندر ایوالو کرتی ہے، اور جس انداز سے اس نے کمال کیا ہے پچھلے دنوں میں، جس کے اندر GPT-4 بھی آ گیا، جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئیں، ڈیسیژن میکنگ آ گئی، یہ ملینز آف سیکنڈز کے اندر ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہے۔ تو یہ طاقت اور اس وقت یہ خوف کے آگے کیا ہوگا، اس کے اندر اسی نے وہ بڑی اچھی انوکھی مثال اٹھائی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے کنٹرول میں ہوگی، اور اس نے مثال یہ دی، اور یہ سب لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2045 اور 2050 کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے 1 بلین گنا اس کی عقل اس سے زیادہ طاقتور، انسان سے 1 بلین گنا طاقتور ہوگی۔ اور اس نے مثال یہ دی، اور بڑی انوکھی مثال دی، اس نے کہا 1 بلین اور موریلٹی انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے، اس انٹیلیجنس کے پاس پتہ نہیں ایتھکس اور موریلٹی ہو نہ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مکھی میں اور آئنسٹائن کے دماغ میں فرق ہے، 1 بلین کا فرق ہے۔ اب آئنسٹائن کے دماغ جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن جائے اور مکھی یہ تصور کرے کہ میری موریلٹی اور میری ایتھکس پر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چلے گی، تو دنیا کے اندر خطرات بڑھیں۔ تو اس وقت سارے ممالک نے مل کر سوچ پیدا کرنی شروع کی ہے کہ اس کو کہاں ہینڈل کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر دیکھو ایک جو خطرہ نیوکلیئر بامز کا تھا، اس کے اندر تو یہ کیفیت تھی کہ چند لوگ مل کر بنا نہیں سکتے تھے، پوری اسٹیٹ کی ریسورسز چاہیے بام بنانے میں۔ وہ وارفیئر بدل رہی ہے ڈرون میں۔ اب یوکرین کے اندر ادھر ادھر جو جنگیں ہو رہی ہیں تو چھوٹا چھوٹا ڈرون جو لوگ بنا لیتے ہیں، اس کے اندر وہ ویپنز بھیجے جا رہے ہیں اور پھینکے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ٹیکنالوجی جو ہے نا اب ایک انسان کے ہاتھ میں آئے گی، تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دنیا کے فزیکل معاملات کے اندر ایک انسان کی ضرورت ہے جو سپر کمپیوٹر جو اکٹھا ہو جائیں، ان کو دنیا کے فزیکل فیکٹریوں کے ساتھ ریلیٹ کر دے۔ تو لہٰذا بہت بڑے خطرات ہیں، جو لوگ ان خطرات کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو لوگ میری طرح کے لے پرسن ہیں، وہ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ یہ کتاب ہے اسکندر مرزا صاحب کی ٹیپ ریکارڈنگز اور ان کی گفتگو اور ان کے لکھی ہوئی چیزیں جو موجود ہیں، اس کو کمپائل کیا ہے سید خاور مہدی صاحب نے۔ اچھا، یہ کتاب پچھلے سال پبلش ہوئی ہے اور میں نے اس کو بڑے شوق سے پڑھا، کیونکہ اسی اسکندر مرزا کے حوالے سے ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی تھی، پلاسی سے پاکستان تک، اور جس چیز کا سکندر مرزا نے ذکر نہیں کیا اور اس بیٹے نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ دیکھو ہماری جنریشن تو پیچھے تک جاتی ہے، میر جعفر تک جاتی ہے، اب جو میر جعفر ہسٹری میں ہوا اس کی بات وہ نہیں کر رہا، تو پلاسی کو اس نے وہاں سے پک کیا کہ ہم ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں میر جعفر کے۔ اچھا، اور اس نے کتاب اپنے انداز سے لکھی، کیونکہ اسکندر مرزا نے 2 شادیاں کی، پہلی شادی سے یہ اولاد ہوئی اور دوسری شادی انہوں نے 1955 یا 56 کے اندر کی ایک ایرانی خاتون کے ساتھ۔ تو یہ کتاب جو لکھی ہے اس کے اندر ان کے اسکندر مرزا کی جو تحقیق کی، اس کے اندر اصفہانی صاحب نے ان کے انٹرویوز لیے جب وہ انگلینڈ میں تھے اس زمانے سے کی۔ تو اسکندر مرزا ایک تاریخ کی بڑی اہم شخصیت ہیں، مگر کسی وجہ سے ایوب خان کے زمانے میں ان کا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہو گیا، نہ ان کا اخبار میں ذکر تھا نہ کوئی بات تھی۔ تو اچھے سول سرونٹ تھے، آنیسٹ سول سرونٹ تھے، ان کے فیصلے بعد میں پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئی، اس کے اندر ان کا ہاتھ ضرور تھا، مگر ایک اچھے اور دیانتدار سول سرونٹ تھے کہ کبھی کسی نے ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ کرپشن انہوں نے کیا۔ اور جب ان کو ایگزائل کر دیا گیا پاکستان سے تو وہ انگلینڈ میں رہے، خود اپنی روزی کماتے رہے، پیسوں کے معاملے میں بہت ٹائٹ تھے، بیٹا مدد کرتا تھا اور نوکری کرتے تھے وہ۔ تو بہت ہی سرپرائزنگ اور اچھی پرسنالٹی اس معنی کر کے ضرور ہیں، جو فیصلے ہیں ان کے اوپر الگ بات کروں گا۔ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا جو بڑا اہم ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو عامر آتے ہیں اور ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں وہ
اس بات کو ضرور کہتے ہیں. ان کا اسٹیٹمنٹ میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. سم انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, جو جمہوریت کے خلاف تھا جب یہ ڈکٹیٹرشپ لائے تو ہی واز کنونسڈ کہ واٹ ہی واز ڈوئنگ واز رائٹ. تو انہوں نے لکھا سم انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیو ٹو لرن ڈیموکریسی اینڈ انٹل دے ڈو سو دے ہیو ٹو بی کنٹرولڈ. With so many illiterate people, politicians could make a mess of things. There was nothing undemocratic in declaring a state of emergency because 95% of the people welcomed it. اچھا, یہ ان کی سوچ تھی, لہٰذا اس زمانے میں آمریت کو انہوں نے فروغ دیا اور اسی بنیاد پر شاید ان کا ہسٹری سے نام ختم کیا گیا ہو. اچھا, پھر جب ان کی ڈپارچر ہوا تو اس کے متعلق بڑا مزیدار واقعہ لکھتے ہیں کہ جی میری 2 دن پہلے سب سے بات ہوئی, سب ٹھیک تھا. رات کو 10 بجے کسی نے دروازہ میرا کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں یونیفارم میں, جنرلز ہیں, وہ اب میرا انتظار کر رہے ہیں. تو 3 جنرلز کا نام لیا انہوں نے, شیخ اعظم خان, برکی اینڈ شیخ جنرل شیر بہادر. اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آرڈرز ہیں کہ اب آپ آج پاکستان چھوڑ دیں. تو لہٰذا یہ پھر ایران گئے اور ایران سے ایگزائل کے اندر انگلینڈ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک رول جو میں گنانا چاہتا ہوں بڑا اہم ہے کہ جو گوادر کی پرچیز ہوئی وہ ان کے زمانے کی کوششوں سے اور اس کی تکمیل ہوئی 6 اور 8 ستمبر 1958 میں. 7 اکتوبر کو سول گورنمنٹ نکالی گئی اور 28 اکتوبر کو ایوب خان نے مارشل لاء ڈکلیئر کیا. تو 6 تاریخ کو طے پایا اور 8 تاریخ کو یہ MOU سائن ہوا جو $3 ملین میں گوادر پرچیز ہوا. تو یہ کتاب تاریخ کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان کی ارتقاء اور جو کنفیوژن 50s کے اندر پولیٹیکل کنفیوژنس تھے اس کے اوپر ایک آدمی کا پوائنٹ آف ویو اچھا ہے. یہ کتاب فیئر, خوف, اور یہ میں نے پاکستان کے حالات کے اعتبار سے پچھلے 2 سالوں کے اندر خاص طور پر میں نے اس کو یوں پڑھا جو دنیا کے اندر دہشت گردی کی کیفیات ہوئیں اس کے متعلق فیئر اور جس طرح سے ٹارچر کی ایک رجیم بنی اس کے حوالے سے فیئر, اور میری خود پریشانی یہ کہ آدمی جواب کس وقت دیتا ہے, کتنی تکلیف میں دیتا ہے. تو اس میں دنیا میں بڑی ریسرچز ہوتی رہی ہیں کہ کیا قبلوایا جاتا ہے, کیسے قبلوایا جاتا ہے اور کہاں غلط خبریں بھی بن جاتی ہیں. تو اس زمانے میں ایک واٹر ٹارچر والی کیفیت تھی کہ کپڑا منہ پر رکھ دیا جائے اور پانی اڈینتے رہیں تاکہ آدمی کو یہ محسوس ہو کہ وہ ڈوب رہا ہے. الٹیمیٹلی جو اس کو گوانتانامو بے میں بھی استعمال ہوا تو پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اس خوف سے گزرتا ہے تو جھوٹ سچ سب مکس کر کے جو سننے والا ہے اس کو سنانے کے لیے سب کچھ مکس کر دیتا ہے. تو اٹ ڈز ناٹ ہیو ویلیو, ٹارچر ڈز ناٹ ہیو ویلیو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کتاب کو میں اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ فیئر کے بغیر ریاست بھی نہیں چلتی. کس چیز کا خوف؟ یہ خوف ہونا چاہیے کہ قانون کی پابندی کرو, یہ خوف ہونا چاہیے کہ ریاست کے اندر جو خوبصورت معاشرہ ہے اس کو خراب مت کرو. اچھا, مگر اس کے اندر ایک بیلنس ہے جس کا پرچار یہ کرتا ہے اور تاریخ کی ہسٹری بیان فرماتا ہے, اور بڑی تکلیف دہ ہسٹری بھی ہے کہ ریڈ انڈینز کو کروڑوں کو مار دیا گیا, انکاز اور ایسٹیکس تھے ان کو مار دیا گیا. فیئر کے چکر میں پروڈکشن کیپٹلزم کا بڑھایا گیا کہ کانگو کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو مارا کنگ لیوپولڈ II بیلجیم والے نے, ہے نا. اور کب, زیادہ پرانی بات نہیں, 1890s کے اندر اور 1904 تک 1 کروڑ لوگوں کو مارا تاکہ ان کو مار کر, ان کے ہاتھ کاٹ کر, ان کی زبانیں کاٹ کر, ان کے پیر کاٹ کر آبادی کو دکھایا جائے کہ تم اگر کام نہیں کرو گے ربر پلانٹیشن پر تو تم کو ایسے مار دیں گے. تو جنگوں کے اعتبار سے جو فیئر کی کیفیت ہوتی ہے, جو گھر تباہ ہوتے ہیں خوف کے اندر, جو دکھایا جاتا ہے کس کو مارا جاتا ہے اور باقی صرف خوف میں پریشان ہوتے ہیں. تو مجھے یہ معلوم ہے کہ مینٹل سٹریس کراچی کے جب حالات خراب تھے ایک زمانے میں, ڈاکے بھی پڑتے تھے اور پولیٹیکل وائلنس بھی بہت ہوتا تھا, تب وہاں پر لوگوں کو جو خوف ہوتا تھا رات کو سوتے وقت, تو اس سے بھی میں پریشان تھا. تو بڑی اچھی کتاب ہے, اس نے بڑا بیلنس انداز سے کہا ہے کہ ریزن فار انسٹلنگ فیئر اپنی اسٹیٹ کو سیکیور کرنے میں, اور دا ریزن آف انسٹلنگ فیئر ایک وہ ریاست جو جرم کرتے, جیسے مثال کے طور پر غزہ کے اندر آج کیا حال ہوگا
جس طرح سے وہاں لوگوں کو خوف میں. اچھا، اور اس خوف کے اندر پھر لوگ کس چیز کا دامن پکڑتے ہیں؟ اللہ کا دامن بھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے سکون تلاش کرتے ہیں. تو فیئر کے اوپر اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے تو فیئر کی یہ کتاب بڑی اہم ہے. یہ کتاب میں نے سب سے آخر میں پچھلے دنوں ختم کی ہے. اس کا نام ہے تھنگز دیٹ گو بمپ ان دا یونیورس، اور بڑا انٹرسٹنگ ٹائٹل ہے. اور اس کا سب ٹائٹل ہے کہ ایسٹرونامرز ڈیکوڈ کیسے کرتے ہیں جو چیز نظر آتی ہے. اس کی آتھرس ہے رینی جیمز. اچھا، اس حوالے سے میری جو تلاش ہے وہ چھوٹے سے لے کر کائنات تک ہے، چھوٹے سے لے کر، اور لہٰذا میں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں لکھی ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کتنا چھوٹا اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا اور کتنا بڑا پیدا کیا. آپ کے ایک مرتبہ میں ڈینٹسٹری کے اعتبار سے لوگوں سے کہتا تھا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے منہ میں تقریباً ایسٹیمیشن ہے اور ریسرچ ہے کہ تقریباً 16 بلین جراثیم ہوتے ہیں. 16 بلین جراثیم ہوتے ہیں. اور جب وہ برش کر لیتا ہے، طہارت کر لیتا ہے، مسواک کر لیتا ہے تو 10 بلین رہ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہر جگہ کروڑوں اربوں جراثیم ہیں، مگر یہ ایک سمبائسس ہے جس کے اندر یہ سب ایک بیلنس میں رہتے ہیں. جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو یہ بیلنس گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو پیٹ کے اندر جراثیم ہے جب وہ گڑبڑ ہوتا ہے تو پیٹ خراب ہوتا ہے، تو لہذا کہا جاتا ہے دہی کھاؤ. دہی کے اندر وہ جراثیم ہیں جو اس کو بیلنس کے قریب لاتے ہیں. اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو آپ پہلے سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کیا کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان کے اپنے بدن کے اندر 40 ٹریلین سیلز ہیں. ذرا تصور کرو کہ 40 ٹریلین سیلز ہیں میرے بدن کے اندر ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تصور کرو کہ اس جسم کے اندر 30 ٹریلین بیکٹیریا اور ہیں، ہے نا. ذرا تصور کریں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے بدن کے اندر موجود ہیں. اچھا، اور ایک سیل کا آپ تصور کریں، یہ تو بیکٹیریا اور جراثیم ہیں. ایک سیل کے اندر اب اور چھوٹے جائیں، ایک سیل کے اندر 100 ٹریلین ایٹمز ہیں. ایک سیل میں، میرے ایک سیل میں جو میرے بدن کے اندر 30 ٹریلین بیکٹیریا اور سیلز ہیں، 30 ٹریلین سیلز اور 30 ٹریلین بیکٹیریا. ایک سیل کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ 100 ٹریلین ایٹمز ہیں. تو یہ تو چھوٹے لیول پر گئے، اور اس کے آگے میں اور نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے اندر کوارکس ہیں، اس کے اندر سٹرنگز ہیں، اس کے اندر اور بھی بلینز آف پارٹیکلز نیچے ہیں. اور میں نے کہیں بڑے مزے سے یہ بات کہی تھی کائنات کے اعتبار سے کہ انسان نے یہ سوچا کہ اللہ جان پیدا کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں ایمان لائے اللہ پر کہ اللہ جان پیدا کرتا ہے. دیکھو مردہ چیزوں میں سے اللہ کیسے جان بناتا ہے. ڈارون آیا، ڈارون نے کہا کہ ایولیوشن ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کے ایمان شیک ہوئے، چرچ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا ڈارون کو مت پڑھانا ہے. مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ جب ساری چیزیں بناتا ہے تو میں نے کہیں تقریر میں اپنے یہ مثال دی جو اس کتاب سے ہے کہ جو اسپیس جو خالی سمجھی جاتی تھی اس اسپیس میں ہر وقت بڑی جان ہے. اچانک اس خالی اسپیس میں سے پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں اور پارٹیکلز ختم ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے پیدا ہو گئے، کیوں پیدا ہو گئے. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اچانک پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں اور پارٹیکلز ختم ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں اور اب میں کائنات کے پاس آپ کو لے آؤں. میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے اندر چھوٹے چھوٹے ایٹمز کتنے چھوٹے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کو سورج نظر آتا ہے، آپ کو زمین نظر آتی ہے، اور بڑی چیزوں کا کائنات میں آپ سے ذکر کروں. آپ نے بلیک ہولز کا نام سنا ہوگا. سب سے بڑا بلیک ہول جو یونیورس کے اندر ہے اس کتاب کے مطابق وہ سورج کا 69 بلین ٹائمز اس کا ماس ہے. یعنی سورج جیسے 69 بلین سنز اس بلیک ہول کے اندر موجود ہیں. کہ یہ جو گھڑی ہے مثال کے طور پر ہماری گھڑیوں کے اندر بیٹری لگتی ہے تو وہ بیٹری ایک ٹائم کیپنگ کرتی ہے جو بہت ایکوریٹ ہے. اچھا، مگر ٹائم کیپنگ کے اوپر پتہ چلا کہ سب سے خوبصورت ٹائم کیپرز تو وہ ستارے ہیں جن کو نیوٹرون سٹارز کہا جاتا ہے. وہ روٹیٹ کرتے ہیں اور وہ ان روٹیشنز کے اعتبار سے جو روٹیشن نظر آتا ہے وہ جناب 43,000. اچھا، اور ان کا ماس کیا ہے؟ ان کے پاس کئی سورج کی برابر کا ماس ہے، مگر یہ چھوٹے بہت ہو جاتے ہیں، یعنی نیوٹرونز رہ جاتے ہیں. وہ
43,000 سب سے تیز روٹیٹر پلسر جو ہے وہ 43,000 مرتبہ روٹیٹ کرتا ہے ایک منٹ کے اندر، 43,000 مرتبہ. آپ تصور کیجئے. اور کتنا بڑا ہے؟ وہ سورج سے بڑا ہے اپنے ماس کے اندر، اور اس سے اس وقت دنیا کے اندر ٹائم کیپنگ وہاں سے ہو رہی ہے نا. یعنی 43,000 مرتبہ روٹیٹ کر رہا ہے، تو اس سے ایکوریٹ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے جو سب سے بڑا ستارہ ہے کائنات کے اندر، وہ سورج سے 5 بلین ٹائمز بڑا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ جو میری تحقیقات ہیں اور کتابیں ہیں، انسان بہت نیچے ہے، اس کے نیچے ٹریلینز آف سیلز اور ایٹمز ہیں، اور اوپر بھی ٹریلینز اور ٹریلینز میں ہیں. اور یہ وہ کائنات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی یونیورسز ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 6 اور 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائمنشنز کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، سائملٹینیس نہ ہو، ہزاروں ہوں. کیا بڑی کائنات ہے اور انسان کتنا چھوٹا ہے. تو اس بات پر میں اپنی کتابوں کو اینڈ کرتا ہوں کہ یہ جو میری تلاش ہے، یہ جو انسان کی ہمیشہ سے تلاش رہی ہے کہ وہ ہے کیوں، وہ ہے کون. مگر ایک پیغام خاص طور پر میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ ان کتابوں سے ہٹ کر ہے جو میری زندگی کو اور آپ کی زندگی کو ماڈیفائی کرتا ہے. تو میں یہ تو علم کی تلاش ہے، مگر علم صرف انسان کو عقل نہیں دیتا، کیونکہ عقل کے اندر حکمت بھی ہے. جو دل ہے وہ محبت دیتا ہے. حالانکہ یہ اب سائنٹیفکلی الگ الگ چیزیں ہیں، مگر صرف ان کو اشاروں کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. میں نے رومی کا ذکر کیا محبتوں کے حوالے سے، میں نے سائنس کا ذکر کیا تلاش کے حوالے سے، مگر میری زندگی تو میرا اپنا خاندان ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خوبصورتیوں کے اندر وہ خاندان ہے جس کے اندر پاکستان میں محبتیں ہیں، اور ابھی بھی دنیا میں بہترین انسانی ماحول کا خاندان ہے. یہ میرے ملک کی اسٹرینتھ ہے. اور دوسری طاقتیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، وہ اخلاقیات اور معاملات ہیں، جس کے اندر ہماری خواہش یہ ہے کہ آپس کے اندر معاملات بہتر ہوں. یہ جو قانون ہے یہ معاملات بہتر کرنے کے لیے آیا ہے. قانون اگر غلط استعمال ہو تو وہ معاملات جو بہتر کرنے کے بجائے مزید کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. تو نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. یہ جو قبضے کی کیفیت اگر باہر نظر آئے گی تو گھر کے اندر بھائی آپس میں لڑتا ہے. تو وہ درگزر رومی کی محبت، قرآن کی بنیادیں، اور جیسے میں نے ایس ایم ظفر صاحب کی کتاب کے اندر آپ کے سامنے بات رکھی کہ انصاف کس انداز سے ہو، تو اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر وہ سارے سیڈز موجود ہیں جو دنیا کو راستہ بھی دکھا سکتے ہیں، اور دنیا کو ایک اچھی ریاست بنا کر، محبتوں سے بھری ریاست بنا کر دکھایا جا سکتا ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو جستجو کرنی ہے ہر اعتبار سے، اپنے گھر میں، سیاست بھی بڑی اہم ہے. اس کو چھوڑیے گا مت، کیونکہ ملک کا مستقبل اور ڈائریکشن سیاست سے ملتا ہے. تو کبھی ڈر اور خوف کے اندر گھر میں مت بیٹھیے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سیاست کے اندر حصہ لیں، ملک کی خوبصورت ارتقاء کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں. جو کچھ آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ کیجئے، اور یہی آپ کی آخرت کے اندر آپ کے ثواب کے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے کافی ہوگا.